غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک حملے میں ایک افسر سمیت 5 بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حملہ آج ضلع کے علاقے دیسا میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کی طرف سے شروع کیے گئے محاصرے اور تلاشی کے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران ہوا۔ بھارتی فوج نے مزید کمک منگوا کر علاقے میں آپریشن کو مزید وسیع کر دیا۔ دوسری طرف بھارتی فورسز نے جموں خطے میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 20 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوجی کپواڑہ، ڈوڈا، جموں، ریاسی، راجوری، پونچھ اور ادھم پور اضلاع میں اہم علاقوں اور سڑکوں کو سیل کر کے محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فوجی گھر گھر تلاشیوں کے دوران نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ مکینوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ دریاسنا سری نگر میں محرم الحرام کا جلوس فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے مظاہرے میں تبدیل ہو گیا، جہاں عزاداروں نے فلسطینی پرچم لہرا کر اور اسرائیل مخالف نعرے لگا کر قابض حکام کی ہدایات کو ہوا میں اڑا دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندوتوا کے رنگ میں رنگنے کی مودی حکومت کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ضلع اسلام آباد میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں بھارت کے مرکزی وزیر نتیانند رائے نے بھی شرکت کی۔ ایک مقامی باشندے نے کہا ہے کہ یہ صرف مندر کا افتتاح نہیں ہے بلکہ اس بیانیے کی ترویج ہے کہ کشمیر ایک ہندو سرزمین ہے اور مسلمان باہر کے لوگ ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کالے قانون جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 میں تازہ ترین ترامیم بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کے تحت نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کو کلیدی شعبوں پر کنٹرول دے کر مودی سرکار کشمیریوں کی مزاحمت کو دبانے اور سیاسی منظر نامے پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں نام نہاد ریاستی اسمبلی کے پاس میونسپل کونسل کی طرح محدود اختیارات ہوں گے۔ کرنا کپواڑہ کے علاقے ٹنگڈار میں لوگ سڑکوں کی خستہ حالی اور دیگر بنیادی سہولیات کے فقدان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور سخت نعرے بازی کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ 19 جولائی کو یوم الحاق پاکستان کے سلسلے میں لاہور میں شام 5 بجے مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی تک ایک ریلی کا انعقاد کر رہی ہے۔ شاخ کے سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اور رہنما اس ریلی میں شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اپنے تعلق کا ثبوت دیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے فرقہ وارانہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور مسلم ملازمین اور علماء کرام کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ سابق کٹھ پتلی نائب وزیر اعلیٰ تارا چند نے جموں کے علاقے چھمب میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کشمیری عوام کو حق کے رائے دہی سے محروم، منظم انداز میں ان کے بنیادی سیاسی اور جمہوری حقوق کو سلب اور دھوکہ دہی سے ان کے وقار کو مجروح کر رہی ہے۔